الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کر دی تھی اور اس کے حوالے سے ہم نے پہلا رکوع کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور آج اس کے آگے سے کچھ باتیں کریں گے. تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. متقین لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو تقوی رکھنے والے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں. وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور دوسرا نماز قائم کرتے ہیں. یہ ترجمہ تو میں نے بتا دیا تھا، کچھ تفصیل بھی کی تھی نماز کے حوالے سے. کچھ باتیں اور نوٹ کر لیجئے. ایک تو ہے نماز پڑھنا، کہ نماز یہاں یہ نہیں کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویصلون الصلاۃ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یا پھر یؤدون الزکات صلاۃ، یہ نہیں بولا، بلکہ یہ بولا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے میں تین چیزیں آتی ہیں کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے اور نماز کو اعتدال کے ساتھ پڑھا جائے. خشوع خضوع کیا ہے کہ نماز میں انتہا درجے کا فوکس ہو کہ میں
اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ حدیث جبریل ہے, آپ لوگ پڑھیں گے, نہیں پڑھی تو انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان. پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا, پھر ایمان کے بارے میں پوچھا, اور پھر کس کے بارے میں پوچھا؟ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے. یعنی اسلام اور احسان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے, وہ بھی آگے بتاؤں گا میں. اور اس کے بعد پوچھا کہ احسان, اسلام اور ایمان میں فرق, اور پھر احسان میں فرق, کہ احسان کیا ہے. فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس حالت میں کھڑا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ خود دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے, اللہ سے کچھ بات چیت کرنے آیا ہے, اللہ سے کنیکشن جوڑنے آیا ہے. ہاں, اکثر آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی ہوں گی کہ مسجد میں جائیں تو اپنا یہ موبائل فون بند کر دیں کہ اب مسجد میں آ گئے, اب آپ کا رابطہ مخلوق سے ٹوٹ جانا چاہیے اور آپ کا رابطہ خالق سے جاری ہو جانا چاہیے. تو نماز کا مطلب یہی ہے کہ انسان سکون اور اعتدال کے ساتھ نماز پڑھے. جب تک انسان سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اس کو نماز کی لذت نہیں آئے گی, اس کو نماز کا مزہ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. قرۃ اعینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراغت ہوتی نماز پڑھتے, نوافل کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے. تو ایک تو خشوع و خضوع کے ساتھ, بہت سے لوگ آپ سے یا کہ آپ کہتے ہوئے سنیں گے بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ رہا. ہاں, ہم نماز تو قائم کرتے ہیں لیکن زندگی میں بڑی پریشانی رہتی ہے, بڑا تذبذب رہتا ہے زندگی میں. تو آپ ان کو یہ کہیے کہ آپ نماز سے تو سکون تلاش کر رہے ہیں, کیا آپ نماز سکون سے پڑھ رہے ہیں؟ تو جو کوئی بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز سکون سے پڑھے. تو نماز قائم کرنا پہلا مطلب یہ ہے اعتدال کے ساتھ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی باقی سب کو آ رہی ہے آواز؟ جی اپنا چیک کیجئے نیٹ. تو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا, اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سجود پورے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع سجود پورے نہیں کر رہا تھا, واپس اس کو بلایا, وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, اے شخص تو لوٹ جا, واپس جا, فصلی نماز دوبارہ پڑھ, فانک لم تصلی تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ کہہ رہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, اللہ کے رسول وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھی, میں جاتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں. وہ دوبارہ پڑھنے گیا, دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی. پھر آیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, پھر گیا ویسی نماز پڑھ کے آیا. پھر آیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, کہ تو لوٹ جا, تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے, میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا, مجھے بتائیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ اسے بتایا. اس کو کہتے ہیں حدیث المسیء فی الصلاۃ, کہ جو نماز میں خطا کر رہا تھا. بہت مشہور حدیث ہے, فقہاء نے, محدثین نے اور علماء نے بہت سے اس میں سے مسائل اخذ کیے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ یہ جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں عمدۃ الاحکام, اس میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے جب نماز کا چیپٹر آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھیں, آپ رکوع کر لیں تو تب تک کھڑے نہ ہو کہ جب تک آپ اطمینان کے ساتھ سیدھا ہو کے رکوع نہ کر لیں. جب کھڑے ہو جائیں تو تب تک واپس سجدے میں نہ جائیں جب تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں. کیا مطلب؟ اطمینان انسان کی نماز میں ہونا چاہیے, پورا کھڑا ہو, پھر نیچے نماز میں جائے, سجدے میں جائے, سجدے سے اٹھے. یہ ٹھوکڑے مار مار کے نماز نہیں ہوتی کہ بس چلتے چلے جا رہے ہیں, نہ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے نہ سجدے میں کھڑے ہوئے, بس فٹافٹ 25 30 40 50 سیکنڈ میں جو ہے نماز پڑھ لی, چھٹی, آگے بڑھو.
نہیں، یہ نماز کی چوری ہے، یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی، کسی کام کی یہ نماز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ نماز جماعت سے پڑھنا، اللہ اکبر، میرا ذاتی علماء کا اس بات پہ اختلاف ہے کہ کیا نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، جو کہتے ہیں واجب ہے وہ تو واجب سمجھتے ہیں کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہے، اور جو کہتے ہیں کہ جو نماز با جماعت، جو کہتے ہیں با جماعت پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ کم از کم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تاکیدی امر ہے، بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا گیا ہے۔ نیک آکد السنن ہے، یہ سنن جتنی بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید دی گئی ہے وہ یہ نماز با جماعت ہے۔ اور جو لوگ واجب کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں، ان کا ایک امام مقرر کروں، اور امام کے ساتھ لوگوں کو ان کے پیچھے جماعت کے لیے مقرر کروں، اور ہر اس شخص کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں بھی ذاتی طور پہ اس کو واجب ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ واجب ہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں نماز بھی واجب ہے اور جماعت سے پڑھنا بھی واجب ہے، کہ جماعت سے پڑھی نماز، ہاں نماز جماعت سے پڑھی جنگ کے میدان میں، صلاۃ الخوف جسے کہا جاتا ہے، اور فضائل بھی اس کے ہیں۔ یعنی ایک نماز سے، یعنی انسان انفرادی نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو نماز کو قائم کرنے میں یہ دو معنی بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک معنی اور کیا آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جی بالکل پوری تیاری کے ساتھ نماز پڑھے جائے۔ بعض اوقات لوگ نماز تو پڑھنے جاتے ہیں لیکن حلیہ کیسا ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، کبھی کبھار نائٹ سوٹ میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ہاں کبھی کبھار وہ بالکل ایسے کپڑے میں جیسے کپڑے میں کسی کے سامنے نہ جائے اس میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم زینت اختیار کرو ہر مسجد میں، یعنی ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ یہ نبی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ جب نماز پڑھو تو کوشش کرو تمہارا لباس اچھے سے اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ جو آپ کا لباس آپ کسی اچھی تقریب میں جاتے ہوئے پہنتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر میسر ہو تو پہنے۔ اگر آپ کا ایک اچھا صاف ستھرے کپڑوں میں جتنا ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ سکیں پڑھیں، آپ اللہ کے آگے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ کیا 27 گنا ثواب خواتین کے لیے بھی ہے؟ بہرحال اس میں دونوں احادیث آتی ہیں کہ 27 گنا یہ عموم ہے، ٹھیک، لیکن خواتین کے لیے کہا کہ ان کی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے، صحیح، لیکن وہ جماعت سے شامل ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ گھریلو معاملات اور آنے جانے کے مسائل کی وجہ سے اگر وہ مسجد نہیں جا پاتی تو وہ گھر میں نماز پڑھیں، ان کو بھی انشاءاللہ جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اعلم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ دیکھیں متقین کی اللہ نے متقین کی جی سوال ہے گھر پہ جماعت ہو کیا وہی 27 گنا ثواب ہوگا؟ نہیں، جب آپ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھیں گے پھر جا کے یہ 27 گنا ثواب ملے گا، یعنی جماعت مسجد میں ہو پھر یہ ثواب ہے، ٹھیک۔ گھر پہ اگرچہ جماعت تو ہو جائے گی، وہ جماعت کا فرض یا جماعت کا ایک عمومی ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو 27 گنا والی بات ہے اس پہ ہمارے شیخ خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ مسجد میں جا کے ہی اس کا ثواب ہے۔ جی ينفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم پہ کہ اللہ نے جس نے ہمیں رزق دیا وہ پورا حق رکھتا ہے کہ ہم سے پورا واپس لینے کا مطالبہ کر لے۔
جس نے ہمیں رزق عطا کیا وہ حق رکھتا ہے کہ پورے کا پورا ہم سے واپس لے لے۔ اچھا جی، سوالات تھوڑی آخر کے لیے رکھیے ورنہ یہ کلاس آگے نہیں بڑھے گی۔ آخر میں 5 منٹ یا بیچ میں روکوں گا، پھر سوال کریں گے۔ ابھی میں چیٹ ذرا کلوز کر رہا ہوں۔ جی ہاں، جس نے دیا ہے وہ پورا پورا حق رکھتا ہے واپس لینے کا، کہ جو بھی اس نے دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہم پہ یہ ہے کہ اللہ نے پورے کا مطالبہ نہیں کیا، 2.5%، 2.5% واجب قرار دیا ہے۔ وہ بھی کب؟ پورے سال میں۔ اور وہ بھی کب؟ کہ جب آپ کی سیونگز ہوں، اور وہ بھی کب؟ ایک سرٹن اماؤنٹ کی نصاب تک وہ قیمت پہنچ جائے، پھر آپ پہ وہ واجب کیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا اللہ نے دیا، اللہ نے اس کا صرف 2.5%، اور اتنا سا فیصد سال میں ایک دفعہ مانگا ہے ہم سے۔ وہ چاہتا تو سب کچھ مانگ لیتا، ہاں، آدھی سیلری مانگ لیتا، آدھی تنخواہ، آدھی کمائی مانگ لیتا، پھر کیا کرتے ہم آپ؟ ہاں، باہر ایسے ہوتا ہے، جو یورپ کی کمپنیز ہیں 30-40% بعض اوقات ٹیکسز ہوتے ہیں کچھ علاقوں میں، وہ دیتے ہیں اپنی اچھی خاصی دے دیتے ہیں حکومت کو۔ بہرحال والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کیا ہے؟ یہی سوال حدیث جبریل میں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ آپ ایمان کیا ہیں؟ ایمانیات 6 ہیں، لکھ لیجئے، ستۃ الایمان ارکانھا ستہ، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ ایمان اللہ پر رکھا جائے، دوسرا فرشتوں پر رکھا جائے، تیسرا کتابوں پر رکھا جائے، چوتھا رسول پر رکھا جائے، پانچواں تقدیر پہ ایمان، اچھی ہو یا بری اس پہ ایمان رکھا جائے، اور چھٹا بعث بعد الموت، زندگی کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن، اس کے بعد اور اس کے احوال پہ انسان کا ایمان ہو۔ یہ عقیدہ، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں پوچھا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وان تصلی الصلاۃ، ان تقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بیت اللہ کا حج کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ the 5 pillars of اسلام، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ اسلام قرار دیے گئے کہ یہ ہے اسلام۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ معنی میں ہیں۔ کب؟ جب ایک ساتھ آ جائیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے، عربی میں بہت سے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے، یعنی ایک مقام پہ کوئی آ جائے یا ساتھ ساتھ نہ ہو، جڑ کے نہ آئے ہوں، تو پھر ان کا معنی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہاں کہیں پہ ایمان کا لفظ آیا ہے، ٹھیک، اور اس کے آس پاس اسلام کا لفظ نہیں آیا، تو پھر وہ ادھر اس ایمان سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہیں اسلام آیا ہے تو وہاں سے مراد ایمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان اور اسلام ساتھ ساتھ آیا ہے تو پھر ان دونوں میں فرق ہے۔ اور ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ وہی جو حدیث جبریل میں فرق ہے۔ عربی میں اس قاعدے کو کہتے ہیں کہ دو الفاظ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو اس کو چھوڑ دے، کہ جب جمع ہو جائیں، ساتھ آ جائیں تو معنی الگ ہو جاتا ہے، اور اگر الگ آئیں تو معنی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ اذا اجتمع، اذا افترقا اجتمع واذا اجتمع افترقا۔ یہ بات تھوڑی سی ہائی لیول کی ہے، کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اچھا، ایمان کا ایک اور معنی ہے. بعض اوقات سلف صالحین نے جو ایمان کی تعریف بیان کی ہے قرآن سنت سے، وہ بھی لکھ لیجئے. الایمان تصدیق بالقلب، الایمان تصدیق بالقلب، یا پہلے معذرت، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کا نام ہے. وہ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. وعمل بالجوارح، اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے. صحیح؟ ایمان کیا ہے؟ کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے، نبی علیہ السلام آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور جو بھی ہمارا دین ہے، اور عمل بھی کرے. جب تک عمل نہیں کرے گا تب تک ایمان نہیں پورا ہوگا، اور جتنا عمل کرے گا اتنا ایمان بڑھتا رہے گا، اور جتنے گناہ کرے گا اتنا ایمان گھٹتا رہے گا. عربی میں اس کو کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، الایمان یزید بالطاعات و ینقص بالمعاصی، کہ ایمان طاعات نیکیوں سے بڑھتا رہتا ہے اور گناہوں سے برائیوں سے گھٹ جاتا ہے. یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ سلف میں، تاریخ میں ایسے گروہ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، بلکہ ایمان انسان کا سیم رہتا ہے، فلیٹ رہتا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا ایمان سیم رہا. اللہ اکبر. اس لیے سلف صالحین کا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی، اور اس کو انہوں نے دلائل دیے ہیں قرآن سے، حدیث سے. تو یہ بہرحال انشاءاللہ آپ اگلے سالوں میں جب عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو چیپٹرز ہیں وہ پڑھنے کو آپ کو ملیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہاں اللہ اکبر، دیکھیں نا، اذا تلیت علیہم آیاتنا فزادتہم ایمانا، کہ جو لوگ جب مومنین پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب مومنین پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ اکثر دروس نہیں سنتے، آپ اکثر قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، یہ سننے کے بعد آپ کا ایمان نہیں بڑھ جاتا؟ ابھی میں نے قرآن پڑھا، اور بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، آپ کو سکون نہیں ملتا؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کسی اچھے کسی کا درس سنیں، کسی عالم کا، تو آپ کو آخرت کی یاد نہیں آتی؟ اس محفل میں آپ کا ایمان نہیں بڑھتا؟ بڑھتا ہے. تو یہی ایمان ہے جس کی ہم سب نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کو مستقل بڑھانے کی خود بھی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی کرانی ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان یا بہتر سے بہتر ایمان عطا کر دے. ان الذین کفروا سواء علیہم. اچھا، ابھی بات کس کی چل رہی تھی؟ ابھی بات چل رہی تھی متقین لوگوں کی، ان کی صفات چل رہی تھی کہ متقین لوگ کون ہیں اور ان کی صفات، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. کہ متقین لوگ وہ ہیں جو نماز غیب پہ ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب غیب پہ؟ بھائی دیکھ کے تو سب ایمان لے آتے نا، بن دیکھے ایمان لانا یہ کمال ہے. نہ دیکھے بندہ اور کہے ہاں میں تمہاری بات پہ یقین رکھتا ہوں، یہ کمال ہے. دیکھ کے تو ہر بندہ ایمان لے آتا ہے، بلکہ دیکھنے کو، دیکھی ہوئی چیز کو تصدیق کہا جاتا ہے. دیکھنے والی چیز کو تصدیق کہا جاتا ہے، ایفرمیشن کہا جاتا ہے. اور بن دیکھی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان. اس کے ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے. تو ابھی متقین کی صفات چل رہی تھی، کن کی؟
متقین کی صفات چل رہی تھیں، اب کس کی صفات چلیں گی؟ اب 2 لائنوں میں، 2 آیتوں میں کافر کفار کی صفات چلیں گی۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ جو یا وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یہ کہ آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آخرت کی جو سختیاں، تکالیف اور عذاب ہے اس کے حوالے سے ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بعض کفار، ظاہر سی بات ہے سارے کفار تو ایسے نہیں ہیں، جی ہاں جی آئیے، سارے کفار تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایمان نہ لائیں، بلکہ بہت سے کفار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی ہے کہ جو ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں ماننی، ہاں آپ حق کی بات بھی کریں گے ہم نے نہیں سننی، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ مولویوں نے دین کو خراب کیا ہے اور انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں، کرپٹ ہیں، اور دین تو جی اسلام جو ہے پتھروں کے زمانے کا دین ہے، مذہب ہے، اس میں کوئی جدت نہیں ہے، کوئی اس میں نئے دور کی اپلیکیشن نہیں ہے۔ جب انسان ایسی باتیں کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ نے خود کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، غشاوۃ خاص قسم کا پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے پہ بہت عظیم یا بہت بڑا اور ایک عظیم عذاب ہے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ یہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، کس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں؟ تو اس کے جواب میں کہا ان کے دلوں پہ تو مہر لگ چکی ہے، لیکن یہ مہر کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو وہ کفر کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، یہ اس کی مہر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ، ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ، وہ نقطہ وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اس چیز کے عوض جو وہ کماتے تھے، وہ جو کفر کیا انہوں نے اس کے عوض انہوں نے، کہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا، اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، کہ جب انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، انہوں نے ضد دکھائی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں سننی، اللہ نے بھی ان کو پلٹ دیا اور دین کی جو حقانیت تھی، دین کی جو سچائی تھی، اس سے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ لوگوں کے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی ہے اس لیے ہم ان کو کوئی دعوت نہ دیں، کچھ نہ سمجھائیں؟ نہیں، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے صحیح بات دوسروں تک پہنچا دینا، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، غیر مسلمین میں سے ہو۔ ہمیں کیا پتا کہ کون کب کس طرح اسلام قبول کر لے اور کون کس طرح کتنا بڑا دین کا دعوت کا کام کرنا شروع ہو جائے، ہمیں نہیں پتا کب کس کا دل پھر جائے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ کی ایک بات آج آپ نے اس کو بتائی، کوئی اچھی بات، ابھی اس نے عمل نہیں کیا لیکن اس کے
دماغ میں بیٹھ گئی. پھر کل جب اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی، جب وہ دین کی طرف آیا، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اس نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا، پھر اس کو آپ کی بات یاد آ گئی. اور جب آپ کی بات یاد آئی تو اس کا ہر عمل، اس کا ثواب آپ کو بھی ملا اور اس کو بھی ملا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. اس لیے ہمیں دعوت دینی ہے، سامنے والا مانے یا نہ مانے، سامنے والا ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمیں انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے بلکہ سوائے اس چیز کے جو اس نے محنت کی. میں یہاں آ کے بیٹھ گیا، سامنے 10 لوگ ہوں، 100 لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں، ایک ہو، ہمیں ثواب ملے گا. ہم اپنا کام پورا کریں گے اور اس کے بعد اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ دعوت کہاں کہاں تک پہنچ جائے. ایک عالم نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا، بڑی مسجد تھی، انہوں نے جمعہ پڑھایا، اور پورا جمعہ پڑھانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جب سب چلے گئے تو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے رستے میں دیر ہو گئی تھی اور میں نہیں پہنچ سکا ٹائم پہ، تو اب مجھے بھی جمعہ پڑھایا جائے. تو پھر اس عالم نے دوبارہ جمعہ پڑھایا، وہی بے عین ہی وہی چیز دوبارہ اس شخص کو پڑھائی، وہی خطبہ، وہی درس، وہی باتیں، سب چیزیں اس کو بتائیں. تو کسی نے پوچھا شیخ صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو ایک دفعہ تو آپ نے پڑھا دیا تھا. نہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نے پڑھایا تھا تو وہ بھی ایک ہی ذات کے لیے پڑھایا تھا، دوسری دفعہ بھی میں نے ایک ہی ذات کے لیے یہ چیز پڑھائی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں، دین کی دعوت میں تعداد، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ نے جی ہزاروں کا مجمع لگا لیا، سینکڑوں لوگ آپ کے درس میں، کلاس میں، کورس میں آ گئے، لیکن شاید تبدیلی کسی کی ذات میں نہیں آئی، یا آپ کی دعوت مؤثر نہیں تھی، یا آپ کی دعوت صحیح نہیں تھی، اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی دعوت صحیح ہو تو پھر ایک بندہ بھی اگر چینج ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جناب علی کو فرمایا تھا نا کہ اے علی، اگر تمہاری دعوت کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ جائے تو تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس وقت سرخ اونٹ آج کی BMW مرسیڈیز ہوتی تھی، ہاں اس وقت اس سے اچھی سواری کوئی نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو 100 مل جائیں، ہاں، یا 100 کو آپ ایکویٹ کر دیں کوئی صدقہ کرنے میں، تو پھر اس سے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک بندہ اگر راہ راست پہ آ جائے، دین پہ آ جائے، تو اس سے کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ہی ثواب ملے گا. تو ہمیشہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنا چاہیے. یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دعوت پہنچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، بلکہ آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے. کفر، باطل، فسق، بدعات، خرافات جتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، دین بھی اتنی تیزی سے پھیلنا چاہیے، لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اپنی ویلیوز کو قربان کر دیں، آپ دعوت تبدیل کر دیں، آپ طریقہ کار تبدیل کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے. طریقہ کار سے مراد دعوت پہنچانے کا طریقہ تو چینج کیا جا سکتا ہے، آپ نے جدید ٹیکنالوجی یوز کی، آپ نے IT اکوپمنٹ یوز کیا، آپ نے میڈیا، سوشل میڈیا یوز کیا، لیکن دعوت وہی ہے، وہی 1400 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے. آپ نے دعوت دین پڑھانے میں عقیدے کی اہمیت کو نہیں، عقیدے کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ جی ہم عقیدہ پڑھائیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے، ہم عقیدے کی بات کریں گے، ہم توحید کی بات کریں گے تو لوگوں کو برا لگ جائے گا. نہیں، برا، آپ جب بھی حق کی بات کریں گے لازمی ہے کوئی نہ کوئی آپ کا مخالف کھڑا ہو جائے گا. انبیاء نے کیا حق کی بات نہیں کی؟ ہم انبیاء سے زیادہ متقین پرہیزگار ہیں؟ ہمیں زیادہ اچھی اسٹریٹجی آتی ہے ان سے؟ ہاں نہیں، انبیاء نے بات کی، حق کی بات کی، عقیدے کی بات کی، توحید کی بات کی، جو سچ تھا جہاں سچ تھا اس طرح بیان کیا. غرض یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانتے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو دعوت دینا.
ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا، اتنا ہو سکے ان کو سمجھانا۔ کیوں نہیں مانتے بہت سے لوگ؟ ہم نے دیکھا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں سے آپ آبزرو کیجئے کہ متقین کی صفات اور ان کے ایٹریبیوٹس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیتیں ذکر کی، اور کافر کے، کفار کے ایٹریبیوٹس بیان کرنے کے لیے 2 آیتیں ذکر کی۔ اور اب اس کے بعد کن کے ایٹریبیوٹس ہیں؟ منافقین کے، ہپوکریٹس، اور ان کے ایٹریبیوٹس بیان کرنے کے لیے اللہ نے 13 آیتیں ذکر کی ہیں۔ 13 آیاز منافقین کے ایٹریبیوٹس کو بتانے کے لیے۔ مقصد یہ کہ منافقین کافر سے بھی خطرناک ہوتا ہے، آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ ہاں، کفار تو سامنے سامنے سب کچھ بتا دیتے نا، یہ چھپ کے وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کفار نے تکلیف دی، اس سے زیادہ منافقین نے تکلیف دی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، وہ مسلمان بن کے مسلمان پریزنٹ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہتے تو کفار کو موقع مل جاتا یہ کہنے کا کہ نبی تو اپنے مسلمانوں کو ہی مار رہے، اپنے بندوں کو ہی، ان سے ہی بدلے لے رہے، ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہا۔ تو منافق کون ہوتا ہے؟ نفاق کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے قول اور فعل میں یا پھر ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، آگے سے کچھ پیچھے سے کچھ، کہے کچھ سوچے کچھ، ہو کچھ دکھائے کچھ، یہ منافق ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک آپ لوگ کے کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ لکھ دیجئے، پھر ہم آگے ہو سکتا ہے اگلی کلاس سے ہی کنٹینیو کریں۔ جی سوال ہیں تو کر لیجئے۔ یہاں سوال ہے عورتیں بھی مسجد جا سکتی ہیں؟ جی بالکل جا سکتی ہیں۔ واٹ از خشوع؟ خشوع کہتے ہیں نماز میں انسان فوکس کے ساتھ نماز پڑھے، فوکس کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دل کی گہرائیوں سے جھکا کے نماز پڑھے۔ کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں کیا؟ جی پڑھ سکتی ہیں۔ کیا ذاکر نائک کا طریقہ دعوت درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ سر منافق کی اقسام کیا کیا ہیں؟ بتا دیں گے۔ محرم کے سامنے نماز پڑھ سکتی ہے عورت؟ بالکل پڑھ سکتی ہے۔ جہنم کا نچلا درجہ کیا ہوا؟ اللہ عالم، لیکن یہی ہے کہ وہ سب سے نیچے ہوں گے۔ کراچی کون سی مسجد میں لیڈیز الاؤڈ ہیں؟ بہت سی مساجد ہیں، خاص طور پہ اہل حدیث کی جو مساجد ہیں ادھر آپ کو ملیں گی۔ اب تو بہت سی دیوبندی مساجد میں بھی خواتین الاؤ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی ایک منٹ، یہ اوپر کیسے ہوگا؟ یہ کام نہیں کر رہا جی۔ for a person living in the West, if their outward appearance is that of a practicing Muslim, is that not in itself dawa, or does dawa need to be verbal? Outward appearance is that of a... جی انسان کا حلیہ بھی ایک دین کی دعوت ہے، لیکن یہ دیکھا جائے نا کہ انسان بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کا حلیہ انسان کے لیے مشقت کا باعث بن جاتا ہے، بعض اوقات انسان کا حلیہ وہ ایکسٹرا آرڈنری، مطلب اگر آپ یو کے میں رہ رہے ہیں تو پینٹ شرٹ پہنی جا سکتی ہے، قمیص شلوار وہاں پہ ایک نارم ہے، لیکن اب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو عربی لباس میں لانے کی کوشش کریں اور آپ ایسے علاقے میں رہیں جہاں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے، obviously پھر آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا جی
جو لوگ دین پہ پوری طرح عمل نہیں کرتے کیا وہ بھی منافق ہیں؟ منافقین کی دو اقسام ہیں، یہ بھی لکھ لیجئے، دو اقسام ہیں. ایک ہوتے ہیں عملی منافق، ایک ہوتے ہیں عقیدے کے حساب سے منافق. تو عقیدے کے حساب سے تو وہ وہی ہیں جو مشرکین مکہ، یا پھر اصل میں یہ یہود تھے، یہودی تھے. ابھی آگے آ رہا ہے وہ، پھر میں بتاؤں گا جب آیت آئے گی، کہ یہودی تھے جو مسلمانوں میں منافقین بن کے گھوم رہے تھے. تو وہ تھے اصل میں عقیدے کے اعتبار سے منافق. عملی منافق یہ مسلمان ہوتے ہیں، کہ جو عمل کے اعتبار سے منافق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں جس شخص میں ہوتی ہیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، پورا کا پورا منافق ہوتا ہے. چار چیزیں. من کان فیہ خصلۃ واحدہ، کہ جس میں کوئی ایک خصلت ہوتی ہے، کوئی ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ان چار میں سے، کانت خصلۃ من النفاق، تو وہ نفاق کی ایک خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے. اذا عاہد حجر، جب بھی معاہدہ کرے توڑ دے. اذا وعد خالف، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. جب بھی بات کرے اور جب بھی مخالفت ہو جھگڑ لے. صحیح. تو یہ چار خصلتیں، تو یہ اگر ایک انسان کرے، مومن مسلمان کرے، تو وہ بھی عملی طور پہ ایک حد تک منافق ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ عملی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. جی. ایک وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے، اور جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب غصہ آئے تو زبان درازی گالم گلوچ کرے. ٹھیک. اور جب اسے اذا اؤتمن خان، جب امین جانا چاہے تو پھر یہ خیانت کرے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو پھر جی امانت میں خیانت. ٹھیک ہے جی، بہت سے سوالات ہو گئے. کوئی ہے یہاں پہ؟ شروز، داؤد. ایک منٹ، آواز نہیں آ رہی. کوئی آیا مجھ سے؟ اچھا، السلام علیکم. اچھا جی، یہاں تک ہم آج کی کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 5 منٹ ارلی آپ کو آف دے رہے ہیں آج. مجھے کسی سے میٹنگ کرنی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس ہماری ٹیوزڈے کو ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ